سچائی کی تصدیق فرمائی۔ اولئک هم المتقون، فرمایا یہی تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں۔ گویا رب فرمانا ہی چاہ رہا ہے کہ حبیب تیرا ہر غلام متقی اور پرہیزگار ہے، تیرا ہر غلام تقوی والا ہے، طہارت اور پاکیزگی والا ہے۔ لیکن سب تم بڑا متقی اور پرہیزگار، جدی پرہیزگاری دی شہادت خود کریم رب نے قرآن مجید عطا فرمائی ہے، جدے تقوی اور طہارت کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے، اور فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان یہ ہے کہ جنہوں رب نے اتقا فرمایا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار۔ غلام سارے تقوی والے ہیں، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ورگی اور کسی کی شان نہیں ہو سکتی، جیدے تقوی اور پرہیزگاری کا اعلان بھی کریم رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، اور انہوں صرف متقی بھی نہیں فرمایا بلکہ اتقا فرمایا کہ سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ابوبکر ہے۔ شان اللہ نے ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی ہے۔ کسی دا متقی ہونا ہے وہ صفت ہے، متقی ہونا وہ خوبی ہے اور بڑی اچھی صفت ہے کہ انسان متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے۔ لیکن عام متقی کے بارے میں اندر لوگ تصور رکھتے ہیں، گمان رکھتے ہیں کہ بندہ بظاہر نیکوکار ہے، ادیاں نیکیاں دی وجہ تو اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جھکن دی وجہ تو ہر ویلے اللہ دے حبیب دی اطاعت اور فرما برداری دے اندر زندگی گزارن دی وجہ تو کوئی ادا غیر شرعی عمل لوگوں کو نظر نہیں آتا، ہر عمل شریعت کے مطابق کرتا ہے۔ لوگ دے بارے تصور رکھتے ہیں، نظریہ رکھتے ہیں کہ بندہ متقی اور پرہیزگار ہے، تقوی دے اندر زندگی بسر کرتا ہے، گناہاں دے نیڑے نہیں جاتا، ہر وہ کام کرتا ہے جہدے تے اللہ راضی ہوندا ہے، رب دا حبیب راضی ہوندا ہے، ہر وہ سمجھ کرن دی کوشش کرتا ہے۔ لیکن قربان جاواں عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے کہ جدی اس باطنی خوبی اور اس باطنی کیفیت کا تذکرہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ہے۔ تیری اور میری شہادت فرق ہو سکتا ہے، جدے بارے اسی گواہی دیاں گے، اسی خدا ظاہر دیکھ کے گواہی دینی ہے، اساں دا باطن نہیں ویکھیا، اسی دی اندر دی کیفیت کو نہیں جانتے کہ اندر دے ہوتے حالات کیسے، بظاہر اساں دی تقوی عبادت پرہیزگاری گریہ ازاری نویں کہ ادا متقی اور پرہیزگار ہون دی شہادت دے دیتی ہے۔ لیکن ابوبکر صدیق دی عظمت نو لکھاں کروڑا سلام، جی دی تقوی اور طہارت دی باطنی کیفیت دے ہوتے گواہی کسی دنیا دے بندے نے نہیں دیتی ہے، اس کریم رب نے دیتی ہے جڑا اس پوری کائنات دا خالق بھی ہے تے مالک بھی ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا ہے کہ ابوبکر صدیق متقی ہے، اور فقط متقی بھی نہیں فرمایا، اتقا دا لفظ استعمال کیتا جدا معنی ہے سب تو بڑا متقی اور پرہیزگار ہے۔ پتہ چلا کہ میرے آقا دی جماعت دا ہر غلام، میرے آقا دا ہر صحابی متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن ابوبکر دی طہارت بھی انوکھی ہے، ابوبکر دا تقوی بھی انوکھا نرالا ہے، جدی گواہی خود رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہے اور قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اونچی کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا وہ جو سچ لے کر آئے، سچ لے کر آنے والے مصطفیٰ کریم ہیں، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق فرمائی، تصدیق فرمانے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔
کے بعد جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا اولئک هم المتقون، فرمایا یہی ہیں متقی، تقوی والے، پرہیزگار یہی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی متقی فرمایا ہے، جناب ابوبکر صدیق کو بھی متقی فرمایا ہے۔ حضور سچائی لے کر آنے والے ہیں، فرمایا میرا محبوب بھی متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس سچائی کی تصدیق کرنے والے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے رب نے فرمایا جو تصدیق کر رہا ہے وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور طہارت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی بھی میدان ہوئے، نیکی کا کوئی بھی حصہ، ویسے میرے آقا کا فرمان بھی موجود ہے، فرمایا نیکی دے 360 درجات میں او دے وچوں اگر ایک درجہ بھی کسی مسلمان دے وچ موجود ہویا تے او درجہ انہوں نجات دے رستے تے لے جائے گا، جنت دے اندر لے جائے گا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول پئے، عرض کیتی یا رسول اللہ کوئی ایسا غلام بھی ہوئے گا جدے اندر یہ 360 درجے مکمل موجود ہوں؟ میرے اور تیرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر مینوں امید ہے جدے اندر 360 درجے نیکیاں دے موجود ہوں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس تو معلوم ہویا کہ نیکی دا کوئی بھی گوشہ ہوئے، کوئی بھی پہلو ہوئے، قربانی دا کوئی بھی موقع ہوئے، حضور دے ہوتے جان ساری کرن دا کوئی بھی موقع ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی کسی موقع دے اندر پیچھے نہیں رہے۔ آپ دی کنیت ابوبکر ہے ہی اسے وجہ تو کہ ہر کم دے اندر ابوبکر پہل کردہ ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آدھا فرمانے علی شان ہے، کچھ کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے اور تیرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نفعنی مال احد قط، میرے آقا نے فرمایا لوگوں منو کسے دمال نے اتنا فائدہ نہیں دیتا ہے، منو کسے دمال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا ہے، فرمایا ما نفعنی مال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جتنا نفع منو ابوبکر نے مال نے عطا فرمایا ہے۔ اے تیرے اور میرے لجپال آقا دا فرمانے دل نشان ہے، حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں منو کسے امتی دے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیتا جتنا جناب ابوبکر صدیق دے مال نے فائدہ دیتا ہے۔ آج لوگ آدھے نے نبی فائدہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی کسی نے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، لیکن میرے آقا کریم دا فرمان ہے حضور فرما رہے ہیں لوگ منو سب تو زیادہ نفع ابوبکر صدیق دے مال نے دیتا ہے۔ پتہ چلیا میرے نبی دے فرمان تو ثابت ہوا کہ میرے آقا کریم دا غلام آقا کریم کو مالی مدد دے کے دین دی مدد کر رہا ہے، دین دی اشاعت دے اندر، اسلام دی اشاعت دے اندر مالی قربانی دے کے انعامات لے لے آئے۔ میرے نبی فرما رہے ہیں ابوبکر نے مینوں نفع پہنچایا ہے، معلوم ہویا نبی بھی نفع پہنچا سکتا ہے، تے میرے نبی دے وسیلے نال میرے نبی دے غلام بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تیرا اور میرا سچا عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ایمان نہیں ہے، کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اپنے غلاموں نفع پہنچا سکتے ہیں، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ لہذا تیرا اور میرا عقیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان دے مطابق درست ہے۔ جناب والا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آپ دیاں بڑیاں عظمت اور شان نے آپ دی سیرت دے مختلف گوشے ایسا سماعت بھی میرے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی کنیت ابوبکر ہر کم دے اندر ابوبکر پہل کر رہا ہے۔ مستقل
اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ اپنے غلام کو کھڑا کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں دلائل دیکھیں گے، پھر بحث کریں گے، پھر دیکھیں گے کہ ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑے ہوئے تو کس نے کیا اور کیوں کیا. میں کہتا ہوں جہاں فرمان مصطفیٰ آ جائے، میرے نبی کا فرمان آ جائے، تو حضور کا سچا امتی وہ ہے جو نبی کا فرمان سن کر چون چرا نہیں کرتا، باس و تکرار میں نہیں جاتا. اچھا جی دیکھیں گے تو پھر دیکھیں گے تو باس و تکرار کریں گے تو دلائل لائیں گے، نہیں، بلکہ امتی سچا وہ ہے جہاں حضور کا فرمان آ جائے گردن ادب سے جھک جاتی ہے، امتی سر تسلیم خم کر دیتا ہے، ساری دنیا کو پیچھے رکھ دیتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ کو اپنے دامن سے لگا لیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی امامت پہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ کسی وقت کے مولوی پیر فقیر نے تو کھڑا کیا نہیں ہے، کسی شیخ الحدیث نے تو کھڑا کیا نہیں ہے، اس نے کھڑا کیا ہے جس کی زبان، جس کی بولی اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، یہ تو جب بولتا ہے بھئی یہ خدا کے مطابق بولتا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مصلی امامت پہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا ہے. اور یاد رکھو میرے سنی بھائیوں، دو عبادتیں ایسی ہیں جنیاں اجتماعی ہوتی ہیں. جتنیاں بھی عبادات ہیں دو عبادتیں ایسی ہیں کہ جنیاں مسلمان مل کے اکٹھے ہو کے کر دیں. دین اسلام کے اندر ایک نماز تے دوسری عبادت حج ہے. یہ دو عبادتیں ہیں جنیاں اجتماعی نے، باقی انفرادی. نماز ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، مل کر پڑھنے کا حکم ہے. حج کے دن مخصوص ہیں، ان دنوں کے علاوہ ہو نہیں سکتا، انہی دنوں میں ساری امت مل کر کرے گی. اجتماعی عبادت ہے. ان دو اجتماعی عبادتوں میں اللہ کے حبیب نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اول فرمایا ہے. مصلی کی باری آئی تو امامت پہ کھڑا کیا ہے. سن 9 ہجری میں حج بیت اللہ کی باری امیر حج بنا کر جس کو میرے نبی نے بھیجا، خود نہیں گئے. 9 ہجری میں حاجیوں کا امیر جس کو بنایا وہ کوئی اور نہیں تھا، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. امیر حج بن کر بھی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لے گئے. پہلا حج جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ حجاج کے امیر بن کر آپ تشریف لے آئے اور حج ہوا. اگلے سال میرے آقا نے عام اعلان کروایا پورے عرب میں، تو حضور خود تشریف لے آئے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام بھی اس حج میں ساتھ تھے، لیکن پہلا حج جناب ابو بکر صدیق حاجیوں کے امیر بن کر تشریف لائے ہیں. جی کہنے سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر حج بن کے تشریف لے آئے ہیں. مکہ المکرمہ تو کچھ دیر پہلے تھوڑا دیا فاصلے دے ہوتے فجر دی نماز دا وقت ہو جائے. فجر دی نماز واسطے اذان فجر پڑھی گئی ہے، سنت ادا ہو گئی ہے، اقامت پڑھی گئی ہے، امام مصلی امامت تے آ گیا ہے. امیر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ مصلی امامت دے ہوتے آ گئے نے. آپ ذرا غور فرماؤ
آواز آ رہی ہے کیا تمہیں بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے سارے غلام میرے نبی دے بول اٹھے کہنے لگے ابو بکر سانو بھی آقا دے سواری دی آن دی آواز آ رہی ہے میرے ابو بکر دا عشق ویکھو انہوں کہنے نے سوزے صدیق انہوں کہنے نے عشق صدیق صدیق اکبر فنا فر رسول ہے آپ نے مسلح امامت چھڑ لکھا ہے ابو بکر ادھر دوڑ پہنے جدنوں آقا دی سواری دے آن دی آواز آ رہی سی ابو بکر دوڑ دے سواری دے قریب پہنچے میں لیکن ویکھیا سواری دے ہوتے کون بیٹھا ہے سواری دے ہوتے آمنہ دا لال نہیں ہے سواری دے ہوتے امام الانبیاء نہیں ہے سواری دے ہوتے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے سواری میرے آقا دی ہے لیکن حضور خود تشریف نہیں لے آئے سواری دے ہوتے او بیٹھا ہے مقام غدیر خم دے ہوتے سوا لاکھ صحابہ کے سامنے کھڑے ہوئے جدا بازو پکڑ کے دے اور میرے نبی نے ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنت